أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بڑا بدبخت ہے، بدبخت یعنی بری قسمت والا. اشعار پر دھیان دینا، میرا اسٹائل یہی ہے بیان شروع کرنے کا. بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا. جدا ہے مسجدیں، الفاظ پر دھیان دینا. کوئی سنی مسجد، کوئی تبلیغی مسجد، کوئی فلاں کوئی فلاں. شاعر کتنے عجیب الفاظ کہہ رہا ہے. جدا ہے مسجدیں، دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے. جدا ہے مسجدیں، دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے. محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، کیونکہ ابھی میری نگاہوں کے سامنے بڑی تعداد کس کی ہے؟ نوجوان ساتھیوں کی ہے. بڈھے اتنے ہی کم دکھ رہے ہیں جتنے ملک میں RSS والے ہیں.
تو بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری بات میری ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہو۔ پیارے دوستوں، بڑی اہم باتیں انشاءاللہ اللہ بلوائے گا، کیونکہ ہم تو تھکے ہوئے رہتے ہیں، روزانہ سینکڑوں کلومیٹر چلتے ہیں۔ اللہ کیسے چلاتا ہے وہی جانتا ہے، اب تو ہمارا بھی دماغ کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں اس احسان پر، اس انعام پر کہ اس خالق نے، اس مالک نے اس سال کا رمضان بھی ہم سب کو دے دیا ہے نا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اس پہ آمین کہتے جانا۔ میرے مولا تیرا بڑا کرم ہو گیا، تیرا بڑا احسان ہو گیا، اس سال کا رمضان تو نے دے دیا۔ میرے مولا فریاد کو پھر سن لے اور اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور میرے مولا وہ رات جس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا جاتا ہے، میرے مولا وہ لیلۃ الجائزہ، وہ انعام کی رات، وہ چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، میرے مولا وہ رات بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور میرے مولا وہ دن جس دن تو بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر دیتا ہے، اے فرشتوں، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے میرے بندوں کو رمضان کے روزوں، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ میرے مولا وہ مغفرت کا دن، وہ بخشش کا دن، وہ خوشیوں کا دن، وہ عید کا دن بھی میرے مولا تو ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے دوستو، آج 15 رمضان، ارے بولو، آج 15 روزہ تھا شاید نا، کیونکہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے آج 15 تھا نا روزہ۔ ہاں 15 رمضان یعنی آدھا رمضان ختم ہو گیا۔ او اللہ کے بندو، بڑی نعمت ہے رمضان کا مل جانا۔ پیارے آقا کی باتوں سے، پیارے آقا کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بخشایا نبی اللہ سے رو رو کر، گر گرا کر 2-2 3-3 مہینہ پہلے دعا کرتا تھا کہ اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رجب دے دیا برکت عطا فرما، اے اللہ شعبان دے دیا برکت عطا فرما، اے اللہ اتنی برکت عطا فرما کہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو نبی جب بخشایا رسول 3-3 مہینہ پہلے سے رمضان اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا، تو کچھ تو بات ہے رمضان میں، ہے نا، یقیناً بہت بڑی بات ہے رمضان میں۔ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو، کسی خوش نصیب کو ایک بھی رمضان نصیب ہو جاتا ہے، یہ جملہ سننا، پیارے آقا نے فرمایا کہ کسی خوش نصیب کو ایک بھی رمضان نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی نے کیا کہا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس پر اسپیشل اللہ نے پوری سورت اتار دیا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو نبی ڈھونڈا کرتے تھے، رات کو نبی ڈھونڈا کرتے تھے، اور بخشایا نبی 10 دن تک مسجد میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اعتکاف کیا کرتا تھا۔ تو کچھ تو خاص بات ہے اس رات میں بھی، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رات کو ڈھونڈو، ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اپنوں کو چوک بازار میں مل جائے، ہے نا، کیونکہ ابھی یہاں سے جانا ہے نا تو چوک بازار، بھاگل، راندیر، ہے نا۔ عجیب ہے مولانا، میں نے سنا کل کے روز تو تعجب کر رہا میں، مجھے آج پتا چلا کہ الحمدللہ سورت کے لوگ کھانا کھانے کے لیے رمضان میں محمد علی روڈ ممبئی جا رہے ہیں۔ کمال، مطلب یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ کل مجھے میرے دوستوں نے بتائے کہ سورت کے لوگ، کچھ لوگ باقاعدہ محمد علی روڈ ممبئی جا رہے ہیں۔ تو میں نے بولا کیا کھائیں گا رے وہاں جا کے؟ تو کھائیں گا کیا ایسا؟ تو کھانے جا رہا تھا
मोहम्मद अली रोड, और खाने जा रहे हैं यहां से रांदेर। रांदेर तो समझो कॉमन बात है, आम बात है। खाने के लिए रांदेर जा रहा, खाने के लिए मोहम्मद अली रोड मुंबई जा रहा, लेकिन अल्लाह के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा। तो यारो, इस रात को ढूंढना बड़े साफ साफ और बिल्कुल सादे सादे अंदाज में आज मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं। इस रात को ढूंढना, नबी इस रात को ढूंढा करते थे और एतिकाफ किया करते थे। और फिर जो एतिकाफ नहीं करते तो नबी ने हम जैसों के लिए ये कह दिया कि कम से कम इस रात को आखिर अशरे की ताक रातों में तो ढूंढो, यानी मस्जिद में आ जाओ। ये चौक बाजार में नहीं मिलेगी, ये रांदेर में, अरे बोलो ना, बोलो ना, शर्माओ मत, रांदेर में नहीं मिलेगी। ये भागल में, अरे बोलो भाई, नहीं मिलेगी। ये कहां मिलेगी? मस्जिद में। कहां मिलेगी? मस्जिद में। मस्जिद वो घर है अल्लाह का कि न जाने यहां क्या क्या मिल जाता है। अभी हम लोग हाफिज फैयाज बैठे हैं, हमारे दोस्त, बड़े जिगरी दोस्त है फैयाज भाई, बिहार के जरी का बड़ा काम है। तो कहां थी, कौन सी मस्जिद में थे? दोपहर में बयान रखना, मुबारक मस्जिद में। मुबारक मस्जिद में, वो जो साबरी नगर फुलवाड़ी वगैरह का इलाका है, तो मस्जिद पर से बात याद आ गई। मैंने वहां पर कहा कि मुसलमानों, इस मस्जिद में शबे कद्र को ढूंढो, और इस मस्जिद में क्या क्या मिलता है और क्या मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैंने वहां पर भागल में अशार पढ़ा, फैयाज भाई सुना देता हूं, 2-3 अशार होगी। क्या है? मस्जिद पर मैंने अशार पढ़ा। आज मुसलमान मस्जिद में आने की अहमियत को समझ नहीं पा रहा। और मुसलमानों, ये अल्लाह का घर है। जैसे आपके घर में कोई आ जाता है तो आप गिरते पड़ते, खाना ना सही मगर पानी तो पिलाते हो, चाय तो पिलाते हो, और जो जितना करीब है उसके एतबार से मेहमान नवाजी करते हो। तो ये घर जोर से बोलना किसका है? अल्लाह का। तो शहंशाह के घर में वक्त गुजारने वाला शहंशाह के घर से खाली जाएगा क्या? अरे बोलो, तेरे दर पे आया हूं, कुछ बोलो, बोलो, कुछ लेके जाऊंगा। तो मैंने दोपहर में अशार पढ़ा। अशार पर ध्यान देना मस्जिद पर। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, रहमती बुलाती है। क्यों उदास फिरते हो, बरकती बुलाती है। आओ ए मुसलमानों, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है। क्यों उदास फिरते हो। और अगला शेर देखिए कितना प्यारा है। मालो जर के चक्कर में रब को भूल बैठे हो। मालो जर के चक्कर में, मालो जर के चक्कर में रब को भूल बैठे हो। सर को रख दो सजदे में, सर को रख दो सजदे में, कुर्बती बुलाती है। आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है। और कितना प्यारा शेर देखें। मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा,
مسجدوں کو چھوڑا تو مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا. رب کے بندو آ جاؤ, رب کے بندو آ جاؤ, عظمتیں بلاتی ہیں, آؤ اے مسلمانوں, مسجدیں بلاتی ہیں. اور اخیر سے دیکھیں کتنا عجیب ہے, بہت اہم پیغام. جو بھی چاہیے تم کو سب یہیں سے پاؤ گے, جو بھی چاہیے تم کو, جو بھی چاہیے تم کو سب یہیں سے پاؤ گے. مسجدوں میں آ جاؤ, مسجدوں میں آ جاؤ, عزتیں بلاتی ہیں, آؤ اے مسلمانوں, مسجدیں بلاتی ہیں. یہ ہے مسجد کی عظمت. اور سنو, اب آج جس مسجد کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں, جو میں نے اعلان کیا, یہ 20 منٹ تک کے میں نے تمہید باندھا, لیکن آج میں خاص طور سے جس پیغام کو لے کر, جس مشن کو لے کر اور جس سندیش, جس میسج کو لے کر میں گجرات میں 5 دن کے دورے پر آیا تھا, میرا مقصد اس وقت روزے کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے. روزے کی اہمیت سب جانتے ہیں کہ روزہ کتنی مقبول عبادت ہے. اللہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بندی میرے لیے روزہ رکھتے ہیں, میرے لیے 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اتنی ادائیں مجھے ان کی پسند آتی ہے کہ اللہ نے روزے کے بارے میں اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. بڑی عبادت ہے روزہ. رکھ رہے ہیں کچھ اللہ کے بندے, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ہٹے کٹے جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ روزہ چھوڑ رہے ہیں. اور میرے غالب الانبواری والے ساتھیوں, اور میرے دوستوں, میرے جوان بھائیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی 2 دن کے بعد میں 17 رمضان آئے گا. آج 15 رمضان ہے, 2 دن کے بعد 17واں روزہ آئے گا, کل 16واں اور پرسوں 17واں آئے گا. او غالب والوں سنو, 17 رمضان کو اسلام کی اور کفر کی سب سے خطرناک پہلی جنگ ہوئی تھی. جنگ کا موسم, عرب کی خطرناک گرمی. اس موقع پر, جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں, اپنے یاروں, اپنے پیاروں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے دوستو, ایسے وقت میں اللہ نے اجازت دی ہے, تم چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, بعد میں قضا کر لینا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے دن جب پیارے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کس کس نے روزہ نہیں رکھا, تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے روزہ نہ رکھا ہو. سب نے کہا کہ حضور ہم نے سب نے روزہ رکھا ہے. پیارے آقا نے فرمایا چھوڑا نہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, آپ ہی کی تو زبان سے, مبارک زبان سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا, بعد میں زندگی بھر بھی قضا کیا تو رمضان کے روزے کا مقابلہ اور بدلہ نہیں ہو سکتا. اور میرے پیاروں, صحابہ نے جنگ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا, اور آج یہ امت چھوٹی چھوٹی بہانے سے روزہ چھوڑ رہی ہے. مت چھوڑو روزہ, کر لو عبادت. تراویح میں نے دیکھا 2-3 مسجدوں میں گیا, اتنا افسوس ہوا مولانا کہ 2-3 مسجدوں میں گیا, پیچھے جوان تراویح شروع ہے, امام پڑھا رہا ہے, اور پیچھے جوان مست ٹیکا لگا کر بیٹھے ہیں اور موبائل پر کھیل رہے ہیں تراویح میں. اچھا ہوشیار بھی بہت ہو گئے ہیں, الحمدللہ, ویل ایجوکیٹڈ, شکشن آ گیا, تعلیم آ گئی, اتنے ہوشیار ہو گئے مولانا قوم کہ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی رکعت کم سے کم 4 منٹ کی رہتی ہے. نہیں جب مست بیٹھے ہیں. اچھا اور زیادہ ہوشیار ہو گئے, یہ بھی پتا چل گیا کہ امام جب رکوع کرنے والا ہوگا تو اسٹائل کیا ہو.
سمجھ لے گا؟ او یارو، او پیارو، مذاق مت بناؤ، تراویح کا مذاق مت بناؤ۔ میں نے گزشتہ 2 دن پہلے میرا ایک اسٹیٹس بھی لگایا اور میرے چینل پر بھی مولانا یہ خبر ڈالا میں نے کہ ایک مسجد میں جوان پیچھے موبائل پر لگے ہوئے ہیں، تراویح شروع ہے، آدھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آدھے پیچھے باہر مست بیٹھے ہوئے، 8-10 جوان سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس پر جملہ لکھا کہ جس قوم کے 10 سال کے بچے جنگ کا جب موسم آ جاتا اور نبی کہہ دیتے کہ مسلمانوں تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تو جس قوم کے 10 سال کے بچے نبی کے سامنے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر اچک کر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم نبی کو بڑے لگیں تاکہ نبی ہم کو جنگ کے لیے لے لیں، تو جس قوم کے بچے 10 سال کے بچے جنگ کے لیے نبی کے سامنے اچک کر کھڑے رہتے تھے کہ نبی ہم کو لے لے، آج اس قوم کے بچے 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ کہاں سے مدد آئے گی؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں آئیں گی۔ اگر ابھی بھی نہیں سدھرے تو 2024 میں بھی نہیں آئیں گی۔ نہیں سمجھا؟ ان سے بھی بڑے ظالموں کو اللہ سروور بٹھائے گا۔ یہ تو بیچارہ بہت چھوٹا ظالم ہے، یہ خود اتنا بزدل ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کیا بھائیوں، میں کبھی بھی چل جاؤں گا، ہے نا، جھولا اٹھا کر چل جاؤں گا۔ تو میں نے اس وقت کہا جھولا بھی لے جانے نہیں دیں گے بیٹا، جھولا ہمارا ہے۔ کہاں سے آئیں گی مدد؟ اگر ابھی بھی سدھرے نہیں تو کہاں سے مدد آئے گی؟ ابھی بھی لڑ رہے جماعت کے نام پر، مسلکوں کے نام پر۔ ناسک کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے چینل پر لگایا نا، جب میری آنکھوں میں قسم خدا کی آنسو آ گئے تھے کہ ناسک میں 4-5 مسلمان جوان ایک مسلمان جوان کو داڑھی ٹوپی والے کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی جماعت کا نہیں ہے۔ وہی نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں بھگوا آتنکوادی کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تم کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر موب لنچنگ کرتے ہیں، وہ تم کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر مسلمان دیکھ کر مارتے ہیں، تو تم کو شکایت تھی کہ وہ مار رہے ہیں۔ ارے اب تم نے اتنے برے دن مسلمانوں کے لا دیے کہ تم خود ایک دوسرے کو مار رہے ہو۔ ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا آج سے 2 مہینہ پہلے۔ سدھر جاؤ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہی پیغام دیتا ہے کہ آپس میں لڑنا مت۔ چلو آؤ، آج میں جس بات کو لے کر آیا ہوں اور جس مسجد کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مسجد اقصی، وہ ہے بیت المقدس، جس جگہ کا آج میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم اور میرے یارو سورت والو، ابھی آج میں نے جس جگہ پر افطاری کیا یہاں سے قریب کے ایک گاؤں میں مغرب کی نماز پڑھایا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افطاری میں اتنا سامان دسترخوان پر رکھا تھا کہ ہم لوگ 10% بھی کھانے کی چیزیں کھا نہیں سکے، 90% ہمارے دسترخوان پر بچا ہوا تھا۔ آج ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ہم سے کھایا نہیں جا رہا ہے۔ اور ذرا سوچو کہ بیت المقدس میں، غزہ میں، فلسطین میں تمہاری مائیں، تمہاری ہماری بہنیں، ہمارے فلسطین کے بھائی، یہودی کتے، اسرائیلی کتے ان تک افطار کے وقت میں پانی تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ آج میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی سن لو کہ اگر آج مسلمانوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور وہ نہیں کیا جتنا میں کہہ رہا ہوں، تو میرے بڑے اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی، اور فلسطین کے مسلمان اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے کہ یہ بھارت کا مسلمان تھا جو ہمارے لیے دعائیں بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پیارے نبی نے تو کہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، یہ نبی کے الفاظ ہے، کہ مومن وہ ہوتا ہے، نبی کے الفاظ ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کو، مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ آج ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ رمضان میں ہم افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، شرم کرو بے غیر تو، کہ تمہاری ماں بہنوں کو پانی کے قطرے نصیب نہیں ہو رہے ہیں اور تم افطار پارٹیاں کر رہے ہو۔ حال کتنا برا ہے فلسطین میں۔ نبی پاک نے کہا تھا کہ مومن باخبر ہوتا ہے، مومن، نبی کے الفاظ ہے، پیارے نبی نے کہا کہ مومن باخبر ہوتا ہے، یعنی اس کو حالات کی خبر ہوتی ہے، مومن بے وقوف اور پاگل نہیں ہوتا۔
آج مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے. چلو میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ کے اس گھر میں بالکل سچ سچ بتانا, کتنے بچے فلسطین میں مارے گئے بتا؟ نہیں خبر ہے؟ میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں تم کو. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ باتیں کوئی کرتا نہیں, اس کے لیے بھی جگر چاہیے, اور وہ جگر مجھ پاگل کے پاس ہے. یاد رکھو, کتنی عورتیں, کتنی مائیں بہنیں تمہاری شہید کی گئی ذرا بتاؤ, خبر ہی نہیں ہے. کتنے ایمان والوں کو ذبح کر دیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کرتے, خبر ہی نہیں ہے. اپنی دنیا میں مست ہے, اپنی روزی روٹی, اپنی فیکٹری, اپنے کاروبار میں مست ہے. بالکل مست رہو, وہ جائز ہے, ناجائز, حرام نہیں ہے. لیکن نبی نے کہا ہے کہ ایمان والوں کو ہوتا ہے کہ جس کے دل میں دوسرے ایمان والوں کی تکلیف, دکھ اور درد کا احساس ہوتا ہے. میں بھی کوئی پاگل نہیں ہوں. اس وقت ملک میں اتنے خراب حالات ہے کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا. ایسے ملک کے خراب حالات میں بھی یہ مفتی ہارون دل کھول کر اور سینہ تان کر ملک میں ظلم کے خلاف بول رہا ہے. میری بھی بیوی ہے, میری بھی اکلوتی ایک بچی ہے, میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میرے ایسے بولنے والے جن کو خدا نے زبان دیا ہے, بولنے کی طاقت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, اور بولنے والے بھی نہیں بولیں گے تو کیا گونگے بولیں گے؟ ارے وہ اللہ کے دربار میں پکڑ ہوں گی, ہمارے جیسے علماء کی بھی پکڑ ہوگی. آج کے زمانے میں ہر کوئی سیف رہنا چاہ رہا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ خراج بھی آئے. لیکن سنو, یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان. نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے کی مثال ایک عمارت کی طرح ہوتی ہے, ایک بلڈنگ کی طرح ہوتی ہے. جس طرح اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور مضبوط جڑ کر پھر عمارت بنتی ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کی مثال بھی ایسی ہے. اور ایک جگہ نبی نے تو یہ بھی کہا کہ مومن کی مثال بدن کے اعضاء کی طرح ہے. جیسے ہاتھ میں درد ہو تو دماغ بھی اس کے درد کو محسوس کرتا ہے, بدن میں بخار ہو تو آنکھیں بھی رات بھر جاگتی ہے. تو مومن کی مثال پیارے نبی نے جسم کے اعضاء کی طرح دیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر ایمان والے کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کا احساس آپ کو اور مجھے ہونا چاہیے. آج آپ کو معلوم ہے 13,000 بچوں کو مارا گیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں. اور جب ایک بچی کو گولی ماری گئی, 7 سال کی بچی, سن لو یہ جملہ, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 7 سال کی ایک بچی کو جب گولی ماری گئی اور وہ دم توڑ رہی تھی تو اس نے جو جملہ کہا تھا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے جوتا مارا. اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ وہ دنیا کے مسلمانوں, میں اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں تمہاری شکایت کرنے کے لیے. کچھ ہی نہیں احساس ہے, ذرہ بھی ہم کو درد نہیں ہے, دعائیں تک ہم ان کے لیے کرنے کو تیار نہیں. 13,000 بچوں کو شہید کیا گیا, 11,000 پلس عورتوں کو مارا گیا, 36,000 کے قریب ایمان والوں کو مارا گیا. اچھا ذرا سوچو, کیوں لڑ رہے بھائی فلسطین کے یہ لوگ؟ کیا وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے؟ کیا بچا سکتے ہیں؟ جگہ چھوڑ دو, یہودی کتے تو کہہ رہے ہیں جگہ چھوڑ دو, قصہ ختم, جان بچا سکتے ہیں اپنی, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن وہ کہتے کہ نہیں, اس جگہ کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہاں بیت المقدس ہے, ہمارا قبلہ اول ہے, یہاں مسجد اقصی ہے. اور سنو سنو سنو, مسجد اقصی کے لیے وہ شہادتیں دے رہے ہیں. میری بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہے تو وہ ماؤں کا یہ حال ہے, ان ماؤں کا یہ حال ہے کہ فلسطین میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلاتے پلاتے اس کے کان میں یہ کہتی ہے, جیسے اذان دیتے نا, تو فلسطین کی ماں بچوں کے کان میں یہ کہتی ہے کہ دیکھ میں تجھے دودھ اس لیے پلا رہی ہوں کہ تجھے بڑا ہو کر مسجد اقصی کے لیے لڑنا ہے. کیوں مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کون سی جگہ ہے مسجد اقصی؟ قرآن اٹھا کر دیکھو,
15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے ابھی پڑھا. کیا ہے مسجد اقصی؟ کیوں لڑ رہے ہیں فلسطین کے لوگ؟ اللہ خود اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کہتا ہے معراج کا واقعہ بھی اللہ اس میں بیان کر رہا ہے، اور مسجد اقصی کتنی برکت والی زمین ہے اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہوئی تھی. نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے؟ تو خدا خود تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی زمین ہے کہ جس کے چاروں طرف ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ زمین ایسی ہے کہ میں نے وہاں برکتوں کو رکھا ہے. اور کیسی زمین ہے یہ بھی سن لو اگلا جملہ، کہ اس مسجد میں میرے آقا آپ کے ہم سب کے لاڈلے نبی، آخری نبی، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد پر میں نماز پڑھائی ہے. پھر کتنی مبارک مسجد ہوگی. اور یہ بھی سنو کہ نبی امام بنے اس مسجد میں، اور مقتدی کون تھے معلوم؟ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، کم و بیش ہم سنتے ہیں نا 1.25 لاکھ، سارے کے سارے نبی سب کو اللہ نے ایک ٹائم میں جمع کیا. سب صف بنا کر بیٹھے ہیں اور امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام آئے محمد الرسول اللہ. تو بتاؤ ذرا سورت والو کہ جس زمین پر ہمارے نبی نے امامت کی ہے، جس مسجد میں، اور تمام نبیوں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے میرے نبی کے پیچھے، تو کتنی برکت والی مسجد ہوگی. اس لیے فلسطین والے کہتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے مگر اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کو یہودی کتوں کے ہاتھ میں جانے. اس لیے لڑ رہے ہو، اپنی خود کے گھر کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی خود کی پراپرٹی کے لیے ارے بولو نہیں لڑ رہے ہیں. دیکھو آپ لوگ جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں. 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان جب آزاد ہوا اور جب تقسیم کا آیا معاملہ، ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا، تو آپ دیکھو کہ کئی مسلمان اپنے محلہ چھوڑ کر یہاں سے ہے، آج بھی وہ محلہ ہندوستان میں چلے گئے. کیوں بھئی؟ جان بچی، لاکھوں پائے، چلے گئے. لیکن فلسطین کا مسلمان مسجد اقصی کو کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں، 6 مہینے سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی سنو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. ورنہ امریکہ اور اسرائیل نے تو یہ کہا تھا جنگ شروع ہوتے وقت 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے ہم. ناک میں دم آ گیا، 6 مہینے میں ختم نہیں کر پائے. بولو اس کا مطلب مدد اللہ کر رہا ہے. تم کرو نہ کرو. آج ان کو عرب نے چھوڑ دیا، آج ان کو ترکی نے چھوڑ دیا، آج تمام اسلامی ملکوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بے غیرت اور یہ بے شرم اسرائیل کے اور سپر پاور امریکہ کے دبے میں چھوڑ دیا ان کو. اس لیے وہ بچی شہید ہوتے ہوتے کہہ رہی ہے کہ وہ عرب کے مسلمانوں اور دنیا کے مسلمانوں، میں جا رہی ہوں اللہ کے دربار میں تمہاری شکایت کروں گی. پوری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا مگر وہ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اچھا کم از کم ہم جمہوری طریقے سے، سنویدھانک طریقے سے، جس کا ہمارے ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. مسلمانوں کا جوش 16 بہتر شروع میں جب شروع ہوئی جنگ، اور باپ رے ایسی مہم چلی، بائیکاٹ اسرائیل، پیپسی نہیں پئیں گے، مرنڈا نہیں پئیں گے، کوکا کولا نہیں پئیں گے، تھمس اپ نہیں پئیں گے، اور ابھی سب پی رہا. بولو صحیح بات ہے. اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے.
کچھ علماء نے تو کھل کر کہا کہ جب پیپسی پیتے ہو، کوکا کولا پیتے ہو، تھمس اپ پیتے ہو تو بے غیر تو شرم کرو، یہ سمجھو کہ تم پیپسی پیتے وقت فلسطین کے معصوم بچوں کا خون پی رہے ہو، اس کا پورا پیسہ تم اس کو پہنچا رہے ہو، اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہو۔ تو دو کام تو کرو کم از کم کہ اسرائیلی پروڈکٹس، برٹین کے پروڈکٹس، یہودیوں کے پروڈکٹس، ان کا مکمل بائیکاٹ کرو، اور ذرا دکھاؤ نا کہ تمہارے اندر خودداری ہے، بائیکاٹ کرو۔ اور دوسری چیز کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے کیا کرو، ارے بولو، دعائیں کرو۔ آج میں اسی بات کو کہہ کر اب دعا کراؤں گا کہ میں اسی لیے آیا ہوں، میرا 5 دن کا اس سال 8 دن کے لیے میں آیا کرتا تھا، لیکن گجرات کا میں نے 3 دن اور کٹ کر دیا۔ سورت میں 2 دن دیا کرتا تھا، 1 ہی دن دیا، 1 دن بھی نہیں میرے بھائی، 2 مسجد میں بس ختم، سورت میں دوپہر میں دیا بس مبارک مسجد میں، اور آج یہاں ختم۔ ولساڑ میں بھی 1 ہی دن دیا، 9 سال میں بھی 1 ہی نماز دیا صرف جامع مسجد کو، پھر کل ویارہ مرکز کو 1 نماز دوں گا صرف۔ دن نہیں ہے، اللہ کام لے رہا ہے، کر رہے ہیں، کیا کریں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 15 دن بچے ہیں، اب یہ پیغام سن لو، 15 دن بچے ہیں، قسم کھا لو کہ 15 دن میں افطاری کا وقت ہو یا کسی بھی نماز کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو، جب بھی مصلی پر بیٹھیں گے ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ، سب دونوں ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ اگر ہم اتنا بھی نہ کریں نا تو کل اللہ کے دربار میں آپ کی اور ہماری سب کی پکڑ ہوگی کہ ہم اتنا بھی نہ کر پائے، ہم اتنا بھی نہ کر پائے۔ میں نے اس دورے میں کہیں پر بھی روزہ زکات کے بارے میں نہیں کہا، میں فلسطین کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ اگر میرے 5 دن کے گجرات کے دورے میں اگر 500 لوگ بھی میری بات کو سمجھ گئے اور فلسطین کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے تو انشاءاللہ میرا دورہ کامیاب ہو جائے۔ کہو کریں گے انشاءاللہ دعا؟ چلو آؤ اب آخری بات سن لو، رمضان کے آخری دن چلنے والے ہیں، اخیر اشرے میں تاثراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا، اور ایک جملہ سن لو کہ زکات دے رہے ہو خدا کا شکر مناؤ کہ اس نے دینے والا بنایا۔ زکات دے رہے ہو، یہ جملہ سن لو، زکات دے رہے ہو خوشی مناؤ کہ میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو بھکاری بنا کر کٹورا ہاتھ میں تھما کر مسجد کے دروازے پر بھکاریوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا تو ہم تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بولو صحیح بتاؤ، اللہ میاں کو کچھ بگاڑ سکتے کیا؟ پوری دنیا لاک ڈاؤن کر دیا اللہ میاں نے، کوئی کچھ بگاڑ پایا؟ ارے کورونا آیا تھا نا، چائنا نے لایا تھا نا، ارے بولو نا، کوئی چائنا پھائنا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو پوری دنیا لاک ڈاؤن خدا کی مرضی کے بغیر ہو جائے گی؟ کعبہ بھی بند ہو گیا، حج بھی بند ہو گیا، بتاؤ کوئی گیا تھا 2020 میں حج کو؟ کوئی گیا تھا کوئی 2021 میں حج کو؟ کوئی نہیں، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ اللہ نے بتایا، اور کیا بات سن لو، بڑی عجیب بات یاد آ گئی، اللہ نے پورے پاگلوں کو یہ بتایا، جو پاگل سمجھتے تھے کہ سپر پاور امریکہ ہے، اللہ نے سب سے زیادہ مارا کہاں پر، موتیں کہاں ہوئی؟ امریکہ میں۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا سپر پاور کتنا پریشان ہے، روک نہیں پا رہا میرے وائرس کو۔ اور یہ بھی سوچو کہ اللہ کی فوج کیسی کیسی ہے، نہ دکھنے والی فوج تھی وہ، کون سی تھی؟ وہ جو وائرس آیا تھا کون سا تھا؟ ہاں، بس موبائل میں حکومت اتنا ہی کہتی تھی، ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ، ارے بولو صحیح ہے نا، ارے بولو نا یار، ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ میں نے تو کورونا کے زمانے میں پریس والوں کو ایک جملہ کہہ دیا تو کافی وہ وائرل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کورونا کا آنے کا ہندوستان میں ارادہ نہیں تھا، نہیں سمجھا، آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا کورونا، مگر تمہاری بدماشی کی وجہ سے آیا، حکومت کی بدماشی کی وجہ سے آیا۔ تو بولے حکومت نے کیا بدماشی کری کہ کورونا ہے؟ میں نے کہا مسلمان 1 سال تک کے بیٹھا تھا دھرنا دیتے ہوئے، ہم نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، ہم یہیں کے ہے، ہمارا ملک ہے، تو تم بولتے تھے بھیجا کر رہیں گے، نہیں مانے تم نے 1 سال تک، تو اللہ نے کورونا بھیج دیا۔
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر کہ جو حکومت نکالنے کی بات کرتی تھی کورونا کے آتے ہی، وہ حکومت موبائل میں گھس گھس کر ہم سے درخواست کرنے لگی، اپیل کرنے لگی اپنے گھر میں رہو، باہر بھی مت نکلنا نہیں تو ڈنڈے کھائیں گے۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا، ہوا نا؟ ارے وہ اللہ ہے، اور یہ بھی کیوں کہہ رہا ہوں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، رب رب ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بڑا حوصلہ ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کر، بڑی ہمت ملتی ہے اس آیت کو پڑھ کر۔ اللہ کہتا ہے او مسلمانوں سنو سنو، اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ تم نے 2 سال پہلے ہی بنایا تھا پلان کے نکالیں گے، اللہ نے کورونا بھیج دیا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں تو حکومت سے باولے چالے مت کرو، نہیں تو اور کچھ آ جائے گا۔ نہیں باولے چالے مت کرو، کیونکہ ایکچوئل میں وہ بھی باولے چالے اس لیے کرتے کہ جنگلی پڑھے لکھے ہے نہیں، پڑھے لکھے ہے نہیں، 4تھی پاس ہے، اس لیے بیوقوفی کے کام ارے بولو کرتے رہتے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کیا کرتے بعد میں؟ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، میڈیا والوں سے میں نے کہا، 2-3 ہندو دوست میرے میڈیا والے وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب ایک بات پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بالکل پوچھو۔ کہا کہ یار مفتی صاحب، ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگے مجھ سے، یار مفتی صاحب کورونا میں تمہارے مسلمان بہت کم مر رہے، اگر بہت کم مر رہے، تو میں نے کہا اس کی وجہ بتاؤں؟ تو بولے ہاں بتاؤ۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کورونا کو بھی چھیڑخانی کی ہے، ہم کو تو چھیڑتے تھے، تم نے کورونا کو بھی چھیڑے۔ تم نے کیا کی بدماشی کہ کورونا چائنا گیا، امریکہ گیا، مکہ گیا، مدینہ گیا، وہاں کسی نے کورونا کو چھیڑا نہیں، کورونا کو بدنام کیا نہیں، مگر ہندوستان آیا تو تم نے کورونا کو چھیڑخانی کی۔ تم نے کیا کرے کہ ہندوستان میں جیسے آیا تو اس کو دلی ایئرپورٹ پر اتارے، دلی ایئرپورٹ پر کورونا اترا، وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر سیدھا مرکز گیا، مرکز میں اس نے وضو کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر تم نے میڈیا والوں نے چلانا شروع کر دیا کہ کورونا کہاں سے آیا، مرکز سے آیا۔ تو کورونا کو تم نے زبردستی ایئرپورٹ پر اتار کر مرکز پہنچا کر اس کو مسلمان بنائے، اب کورونا بن گیا مسلمان، تو جب وہ ہماری برادری کا ہو گیا تو ہم کو کیوں مارے گا؟ ایسا میں یاد دلاتے رہتا ہوں حکومت کو، ایسا میں یاد دلاتے رہتا ہوں کہ زیادہ بدماشی، ارے بولو زیادہ بدماشی۔ اچھا سچی بات بتاؤ، کورونا کے دور میں کالی پل میں اپنے محلوں میں لگ رہا تھا کہ کورونا ہے، پھر بھی نہیں مر رہے تھے، حالانکہ باولے چالے بہت کر رہے تھے، ماسک بھی یہاں لگاتے تھے، کہاں لگاتے تھے؟ یہاں، وہ بھی یہاں لگاتے تھے، کیوں کہ باہر نکلتے تھے اگر پولیس والا دکھائے تو یہاں کا ماسک۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ ہنسانا مقصد نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا او یارو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے رب سے اپنا رشتہ ارے بولو مضبوط کر لو۔ اللہ نے دینے والا بنایا، روزے رکھ رہے ہو یہ ایک انعام، رمضان میں زکات دے رہے ہو اللہ نے دینے والا بنایا، خوشی منانا۔ اور اب آخر جملہ سن لو، اب دعا ہم کریں گے کہ یہ جو زکات دیتے ہو نا تم کو پتہ بھی نہیں کہ اس زکات کے ذریعے سے اللہ کتنے بڑے بڑے کام چلاتا ہے نا۔ اگر یہ زکات مدرسوں میں نہیں دوں گے تو یہ مدرسے حکومت کی بھیک پر نہیں چلتے ہیں، حکومت کی خیرات پر نہیں چلتے۔ اور سنو مسلمانوں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو یہ تمہیں تراویح پڑھانے والا کوئی نصیب نہ ہوتا، یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری کانوں میں اذان دینے والا اور آخر میں ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا نصیب ہوتا۔ یہ سب مدرسوں کا احسان ہے نا۔ آج دیکھو ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ ہر 4 رکعت کے بعد ڈرائیور بدل رہا تھا، ڈرائیور ہر 4۔ تو میں خوش ہو رہا تھا کہ الحمدللہ آج مدرسوں کا احسان ہے کہ ہماری ہر مسجد میں 5-5 10 حافظ ارے بولو کھڑے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب مدرسوں کی دین ہے۔
مدرسوں کی مدد کرو. ایسے ہی میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. الحمدللہ مجھے گرو ہے اس بات پر کہ جب کسی مسلمان کو بے قصور اٹھا لیا جاتا ہے اور جب رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے تو مجھے فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں کہ ہماری ٹیم ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے کیس کرتی ہے اور سینکڑوں پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے جوانوں کو اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم نے بچانے کا کام کیا ہے. مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ میں جمعیت علماء کا صدر بھی ہوں, علاقے کا بھی صدر ہوں, اور نیشنل ٹیم میں اللہ نے مجھے حصہ دیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. آج یہ مدرسے کی دین ہے. یہ جو مفتی ہارون ہے نا, یہ اوریجنل مدرسے کا مال ہے, کسی اسکول کا مال نہیں ہے, کسی کالج کا مال نہیں. لیکن یہ بھی کرشمہ ہے کہ پڑھا مدرسے میں اور پڑھایا کالج میں, پڑھا مدرسے میں اور 15 سال تک کے پڑھایا ڈاکٹروں کو. کئی لوگ حیران رہتے ہیں تم تو مدرسے میں پڑھے تھے نا, پھر ادھر ڈاکٹر کو پڑھانے کیسے کیا ہے؟ مطلب تو سمجھے گا نہیں, مت سمجھتے تو نہیں سمجھے گا. تو یہ مفتی ہارون مدرسے کا مال ہے. ایسے کئی الحمدللہ آج میدان میں اتر کر امت کے لیے کوئی لڑ رہے ہیں تو وہ مدرسوں کا مال لڑ رہے ہیں. کوئی انجینئر تمہارے لیے نہیں لڑ رہا, کوئی ڈاکٹر تمہارے لیے نہیں لڑتا, کوئی پروفیسر نہیں لڑتا. یہ علماء ہمارے لیے میدان میں کھڑے رہتے ہیں. اس لیے مدرسوں کو خود دینا. اور یہ بھی سن لو کہ یہ جتنے آ رہے ہیں نا رمضان میں ہر نماز میں 15-20 بیٹھے ہوئے, تو بڑا غصہ آتا ہوں نا, ارے یار یہ آ جاتے ہیں بھیک مانگنے. ارے ان کا احسان ہے, ان کا شکریہ ادا کرو. اگر یہ نہیں آئیں گے نا تو تباہی تمہارے گھروں میں آئے گی. کیونکہ زکات کا مسئلہ کیا ہے, زکات پہنچانا پڑے گی, شریعت کا قانون ہے. لیکن امت اتنی بے درد اور بے حس ہو گئی کہ آنے کے بعد نہیں دے رہی تو وہاں جلگاؤں کو پہنچائیں گی نہیں سکتا. اگر یہ نہیں آئیں گے نا تو تمہارے گھروں میں, تمہارے کاروبار میں تباہی آئے گی. ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ آ رہے ہیں. میں سارے علماء کی وکالت کر رہا ہوں کیونکہ میں سارے علماء, میں علماء برادری کا ہوں. میں سارے علماء کی طرف سے بول رہا ہوں کہ جتنے آ رہے ہیں سب کا احسان. زکات اللہ نے دینے والا بنایا, خود دو, بے حساب دو, بے حساب آئے گا. گن گن کے دو گے. میں نے آج میرے بامبے کے ایک دوست کو فون لگایا, میں نے کہا یار زکات کتنی نکل رہی تمہاری اس سال؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا مفتی صاحب یہی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا دیا ہے, اس لیے اس نے بھی بے حساب دیا, میں بھی بے حساب دے رہا ہوں. میرے دوست نے کیا کہا, اس نے بھی بے حساب دیا, میں بھی بے حساب دے رہا ہوں. یہ آ رہے نا, ان کو گھماؤں مت. کچھ لوگ علماء کو گھما رہے ہیں, ظہر میں بلاتے ہیں, پھر ظہر میں بیچارہ عالم تھک ہار کر رمضان میں روزے کی حالت میں گیا تو پھر اندر سے آواز آتی ہے سیٹ صاحب سو رہے ہیں, اثر میں آ جانا. بیٹا سوتے رہ جائے گا نہیں سمجھا. اگر کسی عالم کی بد دعا لیا تو ارے بولو. اس لیے میں نے ابھی میں دیکھو, میں علماء کو بھی تھوڑا سا چڑھ کر میں علماء کو بھی ڈانٹ رہا ہوں. میں نے علماء سے یہ کہا کہ یہ مالداروں کی گندی عادت کو سدھارو. ان کے بنگلوں پر مت جاؤ, ان کے بنگلوں پر مت جاؤ. ضرورت ہوگی یہ تم کو لا کر دے گا, اس کو نہیں ضرورت ہے تو اس کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. یہ مدرسے کسی کے تمہارے ہمارے چلانے پر نہیں چلتے. اللہ اپنے کام کسی سے بھی. میں ہر مسجد میں جاتا ہوں اور عام عالم کی طرح اعلان کرتا ہوں. جب کہ تعلقات اتنے ہیں کہ کہیں بھی ایسا جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 روز بیٹھ گئے, 10-20 فیکٹری میں راؤنڈ مار لیے, قصہ ختم. لیکن نہیں, کچھ خودداری بھی ہونا چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی قدر کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, دو. اور پھر اب ہم دعا کریں گے. اس سے پہلے اپیل کر رہا ہوں کہ میں ہر سال آتا ہوں, کئی سالوں سے آ رہا ہوں. اللہ نے مجھے جمعیت کا بھی ذمہ دار بنایا, ایک 400 سال پرانے مدرسے کا ذمہ دار بنایا جس پر حکومت نے قبضہ کر لیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 23 سال کیس لڑ کر حکومت کے حلق میں سے ہم نے وہ مدرسہ نکالے. اللہ میرے بھائی کو, میرے استادوں کو جزائے خیر دے. ان کے انتقال کے بعد پھر اس مدرسے کا ذمہ دار مجھے بنایا گیا. اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں, ایک بڑی فاؤنڈیشن کا ذمہ دار ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو مائک پر بولے جاتے ہیں اور کچھ اتنے اچھے کام ہیں جو بولنا بھی نہیں چاہیے.
نہیں سمجھا؟ ارے ہر کام دکھا کر نہیں کیا جاتا، کچھ کام خاموشی میں کرنا پڑتا، ورنہ تم ہی جا کے ٹکا دیں گے، کیونکہ مخبروں کی کمی اس قوم میں، مخبروں کی کمی نہیں ہے، ہر 4 میں 1 ہے۔ نہیں سمجھا؟ اب سمجھ گئے میں کیا کہنے کا؟ تو اللہ بڑے بڑے کام لے رہا ہے، اللہ ہی لے رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب آپ سے اپیل کروں گا کہ دعا کے بعد باقاعدہ منا بھائی ہے، مسجد کے ٹرسٹی ہے، اور ہمارے کچھ لوگ دونوں دروازوں پر جھولی لے کر بھی کھڑے رہے گی، جو لوگ 100-200 دیتے ہیں۔ اللہ کو غریب کا مال بھی بہت پسند ہے، لیکن غریب ہی 100-200 دے۔ اگر مالدار 100-200 دے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہو سکتا 100-200 کے لائق ہی بنا دے۔ جو لوگ بڑی پاوتی پھاڑتے ہیں ساتھ، وہ بڑی پاوتی پھاڑے، زیادہ سے زیادہ دیں، کیونکہ ہمارے اوپر بھی کوئی رہتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کالی پل امباواڑی سے پچھلے سال زیادہ ملے تھے، تو پھر ہمارا استاد ہم سے کہتا ہے کہ وہاں ضرور جانا۔ آج میں نے سورت کی 6 مسجدوں کو کٹ کر دیا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس مسجد کو کٹ نہیں کر پایا۔ ایسی چھوٹا سا گاؤں مغرب میں گیا تھا، چھوٹا سا گاؤں ہے، انہوں نے بھی کہا والک والک، انہوں نے بھی کہا مفتی صاحب تم نے ان والوں کو کٹ کر دیا، مگر ہم کو کٹ مت کرنا، سال میں اسی بہانے سے تو ایک بار آپ ہمارے گاؤں میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا دو کہ میرا استاد دوبارہ پھر مجھے یہاں پر بھیجے۔ تو میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں، یہ سب لوگ کھڑے رہیں گے، جو لوگ ہر سال پاوتیاں پھاڑتے پاوتیاں پھاڑے، جو لوگ جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ جھولی میں ڈالے، بعد میں اکٹھا اس مسجد کے نام پر اس کی رسید بن جائے گی، لیکن سب کی مدد کرو، سب کا ساتھ، ارے بولو نا، شرمانے کی بات نہیں، یہ اسلام کا نعرہ ہے، یہ ان جاہلوں کا نعرہ نہیں ہے، ہم پاگل سمجھتے ہیں مسلمان، یہ اسلام کا نعرہ ہے، سب کا ساتھ، یہ ان کے باپ کا نہیں، ہمارا نعرہ ہے۔ اسلام کیا بولتا ہے؟ سب کو ساتھ میں لو، ہے نا؟ اسلام کہتا ہے بودھ ہو، جین ہو، برہمن ہو، کرسچن ہو، سب تمہارے ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ اسلام نے یہ سکھایا ہے نا؟ تو سب کے کم کی مدد کرنا۔ چلو اب ہم فلسطین کے لیے خاص طور سے دعا کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، اپنے شہر کے لیے بھی کریں گے، اپنے ملک کے لیے بھی کریں گے، اپنے کاروبار کے لیے بھی کریں گے۔ 5 منٹ دعا ہوگی، بالکل اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اور اب اپیل کر رہا ہوں کہ زور سے درود شریف پڑھو۔ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ ہاں بیٹھیں گے نا، آئیں جھولی والے بیٹھے جھولی والے دونوں دروازے پر کھڑے رہو، اور آپ یہ اس کے پاس میں بک ہے، باہر چلو، وہ اس